بعد الصلاۃ والسلام لائق صد عزت و احترام تقریر حاضرین و سامعین، آج کی جمعۃ المبارک کی جو نشست ہے، اس نشست کے اندر جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن کے اندر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آیت کریمہ کی اس ترتیب کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے اور بعد میں اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے، یعنی اعمال صالحہ کے اوپر ایمان مقدم ہوتا ہے۔ ایمان ہو تو پھر نیکی فائدہ دیتی ہے، پھر اعمال صالحہ فائدہ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھ کر جب ہم نیک اعمال بجا لائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات کے اندر ترقی عطا فرماتا ہے، ایک صالح انسان معاشرے کے اندر اس کی خوشبو، اس کے عمل کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے، عوام الناس اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کے قریب بیٹھنے والے کو سکون ملتا ہے، وہ سراپا خیر ہوتے ہیں پورے محلے کے لیے، پورے علاقے کے لیے، اور جب اس کی آنکھ بند ہو جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر چلا جائے گا تو اس مقام کے اوپر بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس نیکی کی قدر فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان نیکیوں کے بدلے اس کو مقام عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اصول عنایت فرما دیا۔ وہ قاعدہ کیا ہے، وہ اصول کیا ہے کہ جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی اس کائنات کے اندر نیکی کرے گا یا ذرے کے برابر اس نے شر کیا ہوگا، وہ شر بھی اور وہ نیکی بھی آگے جا کر اپنے سامنے پائے گا، میزان کے اندر اس کو رکھا جائے گا۔ ایک شمع کے برابر جو نیکی ہے وہ بھی رکھی جائے گی، اور ایک شمع کے برابر، ایک تل کے برابر اگر برائی ہے تو وہ بھی سامنے آئے گی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا اور اعمال صالحہ بجانا آتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، مسکین لوگوں کی خدمت کرتا ہے، غریب نادار لوگوں کے لیے اسپتال بناتا ہے، رفائی کاموں کے اندر حصہ لیتا ہے، بچیوں کی شادیوں کے اندر حصہ لیتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کے اندر حصہ لیتا ہے، نیک کام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں ان کے اندر حصہ لیتا ہے، ان کو بجا لاتا ہے، اس کو دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہوگا۔ دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا، اس کے چہرے کی رونق باقیوں سے زیادہ ہوگی، دنیا کے اندر اس کے راستے کھلیں گے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو آسائش عطا فرمائیں گے، دولت اس کو ملے گی، اولاد اس کو ملے گی، یعنی دولت، اولاد، بیل بائی، پراپرٹی، بیویاں، کاروبار، یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ ان نیکیوں کا صلہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا اس کو نیکیوں کا یہ صلہ ملتا ہے، آسائشیں، وسعتیں، سہولیات دنیا میں اس کو ملتی ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کی ذات اقدس کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتا، قیامت والے دن وہ جو اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے ہوا ہم منصورہ ہو جائیں گے، اڑتا ہوا وہ غبار، کوئی فائدہ نہیں، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے اس نے ایمان رکھا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو مانا ہی نہیں، اس نے اللہ کی ذات اقدس کو مانا ہی نہیں، تو پھر آخرت کے اندر اس کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو نہیں مانتا تھا پھر جہنم کے اندر گیا، لیکن دنیا کے اندر وہ نیکیاں کرتا تھا تو باقی جو کفار ہوں گے، باقی کفار، ان کی بنسبت اس بندے کا عذاب بھی کم ہوگا، یعنی عذاب تو دائمی ہوگا لیکن عذاب کم ہوگا، عذاب کم ہوگا۔ کیوں کم ہوگا؟ کہ دنیا کے اندر باقی جو کفار تھے اللہ کی ذات اقدس کو مانتے بھی نہیں تھے اور دنیا کے اندر شر پھیلاتے تھے، دنیا کے اندر فساد پھیلاتے تھے، قتل و غارت کے اندر، دہشت گردی کے اندر ملوث تھے۔
برے اعمال برے اعمال وہ وجہ لاتے تھے، وہ شر کے اندر لہٰذا ان کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ یہ فقط اللہ کی ذات کو مانتا نہیں تھا، دنیا کے اندر باقی اس نے نیک کام کیے تھے، تو ظاہری سی بات ہے کہ باقیوں سے پھر اس کا درجہ الگ ہوگا، جہنم کے اندر بھی اس کا جو عذاب ہے باقیوں سے کم ہوگا۔ بس یہ فلسفہ آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ باقی ایک بات اور بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اس وقت جو ملحدین ہیں، ملحدین جو اللہ کی ذات اقدس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی ذات اقدس کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کی ذات اقدس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے رسول کی ذات کو، ظاہری سی بات ہے جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی نازل شدہ کتابوں کو بھی نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو بھیجا ان انبیاء کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ جب اللہ کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ فطری قوانین کے تحت چل رہی ہے، تب یہ جو قوانین ہیں ان قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ طبعی قوانین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ جس فطرت کا نام تم لیتے ہو اس فطرت کا خالق کون ہے؟ جن قوانین کا تم نام لیتے ہو، جو قوانین ہم تمہیں گنواتے ہو، ان قوانین کا خالق کون ہے؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں۔ تو ہم ملحدین سے بھی یہ کہیں گے کہ ہم اس طرح نہیں کرتے کہ آپ اس طرح کریں کہ میڈیا کے اوپر آپ سوال کریں اور آپ وہاں پر آپ سے بحث کریں، اور ایک بندہ بحث کرنے والا اور 100 بندے ویسے ہی درمیان کے اندر حصہ لے رہے ہو، اور پھر بات نہ ادھر کی ہوئی نہ ادھر کی ہوئی، بات ادھر ہی نامکمل رہ گئی۔ آپ کا کوئی مستند بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، یہ قوانین فطری، یہ کائنات فطری قوانین کے تحت چل رہی ہے، آپ کا کوئی مستند بندہ ہمارے سامنے بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہم اس کو عقلی دلائل سے یہ منوائیں گے کہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، قوانین کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کائنات کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم یہ بات تسلیم کروائیں گے، 1 گھنٹے کے اندر تسلیم کروائیں گے، عقلی دلائل کی بنیاد کے اوپر تسلیم کروائیں گے۔ آپ آئیں تو صحیح، بیٹھیں تو صحیح، ہمارے ساتھ گفتگو کریں تو صحیح، مستند بندہ اپنا بٹھائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو بات ہو گئی نا ضمنی۔ اب غور کرنا اس بات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو بندے کیا کرتے ہیں اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، ہم اس کی محبت سیجعل لهم الرحمن، اس کے لیے محبت بٹھا دی جاتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کے قلوب کے اندر۔ آج دنیا کے اندر تمہیں جو نفرتیں نظر آتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ان نفرت کے اسباب کیا ہیں؟ ان نفرت کے اسباب ہے برائی، اس نفرت کا سبب ہے گناہ کرنا۔ گناہوں کی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ دو دوستوں کے درمیان دوستی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، سالوں کے حساب سے آنا جانا ہوتا ہے۔ نہیں لاؤ، اس نفرت کا سبب کیا ہے؟ گناہ کرنا۔ دیکھیں آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، غور کریں اس بات پر کہ سالوں کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، سالوں کے حساب سے، برسوں کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک ایک دوسرے سے خفا ہو جاتے ہیں، اچانک ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے، رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ میاں اور بیوی اچھے انداز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے انداز کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اچانک اختلاف آ جاتا ہے، اور وہ جو پہلے ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، عدالتوں کے اندر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال ایک ساتھ ایک گھر کے اندر گزارے، بچے ہو گئے۔ لیکن اب کیا ہے، خدا تعالیٰ کے کام دیکھیں کہ عدالت کے کٹہرے کے اندر ایک شخص سامنے کھڑا ہے، دوسرا شخص مقابل کھڑا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ، آپ اگر ان اسباب پر غور کریں تو ضرور آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام ہوا ہے۔
تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ناراض کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر درمیان کے اندر یہ محبت ختم کر دیتے ہیں۔ وہی جو دوست تھے آپ کے، وہی جن سے آپ پیار کرتے تھے، وہی جن سے آپ محبت کرتے تھے، اب وہی محبت نفرت کے اندر بدل جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کی نافرمانی۔ اور یہ جو ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس محبت دلوں کے اندر رکھتے ہیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں، گھر والے آپ سے کرتے ہیں، پڑوسی آپ سے کرتے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں سے کرتے ہیں، گاؤں والے کرتے ہیں۔ اس گئے گزرے دور کے اندر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، نفرتوں کے اس دور کے اندر اگر کوئی شخص آپ کی محبت کا دعویٰ برتا ہے، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اعلان محبت کرتا ہے، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اظہار محبت کرتا ہے، وہ آپ کے پاس آنا جانا کرتا ہے، آپ کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کے پاس بیٹھنے سے اس کو سکون ملتا ہے، تو آپ اس بندے کی قدر کریں، اس بندے کی عزت کریں کہ اس نفرتوں کے دور کے اندر بھی کوئی شخص ایسا ہے کہ جو محبت کرنے والا ہے۔ نفرتوں کے اس بازار کے اندر بھی کوئی شخص ایسا ہے کہ جو محبت کی صدا بلند کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر خاص انعام ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اس بات کو آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ہم انگاروں کے اوپر سجدے کریں، انگاروں کے اوپر سجدے کریں، ساری زمین اللہ تعالیٰ کی یہ سونے کی بن جائے، فدیے کے اندر دے دیں، تو تب بھی یاد رکھیں کسی کے دل کے اندر آپ ایک ذرے کے برابر بھی محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے۔ 100 میل دور ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، 100 میل دور، اور وہ آپ کی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، ہمارے جو استان ہے گولڈن شریف، یہاں کے جو گدی نشین تھے حضرت سیدنا پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے، آپ کی تقریروں کو آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سن لیں، آپ فرمایا کرتے تھے تم میری قدر نہیں کرتے ہو، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں میں ممبر کے اوپر بیٹھوں، یعنی وہ فرماتے تھے میں ممبر کے اوپر بیٹھوں کہ تم مجھے یاد کرو کہ کوئی شخص تھا آستانہ گولڈن شریف کے ساتھ، اس کا تعلق تھا، وہ اس قسم کی ہمیں باتیں سنایا کرتا تھا۔ آج میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں، آج ان کو گزرنے کے 13 سال 14 سال گزر گئے، آج اس دور کے اندر ان کی اتنی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج میں خود یہاں پر یہ جانتے ہوں گے حضرت شہر کے ساتھ ان کا تعلق ہے، امید خان صاحب، ان کے پاس ان کی پیر صاحب کی میں نے کتاب دیکھی ہے، ان کے دستات دیکھے ہیں، ان کی ٹوپی میں نے دیکھی ہے کہ یہ حضرت پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مجھے یہ ٹوپی دی تھی، یہ کتاب اس کے اوپر دستات ہیں حضرت پیر صاحب کی، یہ انہوں نے مجھے دیے تھے۔ میں 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ رہا ہوں، میں ان سے یہی پوچھتا رہا ہوں کہ وہ گاڑی کون سی گاڑی استعمال کرتے تھے، گاڑی کے کس سائڈ کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، اچھا ٹوپی کس رنگ کی پہنتے تھے، ان کا ماما شریف کیسا ہوتا تھا، قریب سے دیکھو تو کیسے لگتے تھے، یہ ساری باتیں میں 1 گھنٹہ ان کے ساتھ کرتا رہا، اور ابھی بھی زندہ جا کے پوچھتے ہیں، تقریباً 10 دن ہی ہوئے، 10 دن نہیں ہوئے، تو مجھے بتائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس شخصیت کی محبت، اور ہزاروں ہوں گے، میں کہتا ہوں لاکھ ہوں گے، لیکن یہ میں اپنی کیفیت آپ سے بیان کرتا ہوں کہ میری کیفیت یہ تھی، میں ان سے پوچھتا رہا ہوں، کیوں پوچھتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، یہ جو محبت ہے نا، ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کا زمانہ ہم نے پایا بھی نہیں۔ میں نے پیر نصیر الدین صاحب کو نہیں دیکھا تھا پوری زندگی کے اندر، مجھے گولڈن شریف پتہ ہی 2012 کے اندر جا کر جس وقت آپ کے پاس آنا شروع ہوا، میں نے سامنے بیٹھے میں نے ان کو کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں آپ گولڈن شریف چلے جائیں۔ اس وقت میرا تعارف ہوئی، اس سے پہلے مجھے گولڈن شریف بھی نہیں معلوم تھا، اتنا معلوم تھا کہ راولپنڈی کے ساتھ ایک شہر بس اتنا معلوم۔ تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ چلے گئے، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدسہ کو آپ نے نہیں دیکھا، حضور داتا علی اجمیری کو آپ نے نہیں دیکھا، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ نے نہیں دیکھا، حضرت سلطان العلم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے نام کی دیگیں بھی پکاتے ہیں، ان کے نام کے اوپر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، ان کے خلاف کوئی معمولی سا جملہ بولے ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دل کے اندر رکھ دے، انگاروں کے اوپر بھی سجدہ کر کے بتا اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کا انعام ہے، کس کا؟ ایمان کا اور اعمال صالحہ کا۔ جس وقت آپ ایمان، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم عاملوں کے پاس جاؤ، تعویذ والوں کے پاس جاؤ کہ فلاں بندہ ہے وہ میرے قریب نہیں آتا، مجھ سے بات نہیں کرتا، میرا بیٹا ہے مجھ سے ناراض ہے، میری بیوی ہے مجھ سے ناراض ہے، میرا فلاں دوست ہے مجھ سے ناراض ہے، پہلے ہم ایک جگہ کے اوپر کاروبار کرتے تھے، اب وہ میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتا۔ آپ اپنے اعمال کے اوپر غور کریں کہ تم خدا کے نافرمان ہو چکے ہو، تم پھر اس طرح کرو، تجدید ایمان کرو اور اعمال صالحہ کو جا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، وہ بیوی بچے یا 2-4 آدمی، پوری کی پوری کائنات تمہارے قدموں کے اندر آ جائے۔
सारी दुनिया तुम्हारी वाह वाह करेगी। तुम दुनिया के अंदर जिंदा रहोगे तब भी तुम्हारी वाह वाह होगी, जब तुम दुनिया से चले जाओगे तब भी तुम्हारी वाह वाह। लेकिन वाह वाह कब होगी? जब ईमान के साथ अमाल स्वालिहा। अमाल स्वालिहा क्या है? बस सादी सी बात याद रखें, मैं आपको क्या बताऊं। अमाल स्वालिहा फस्तबिकुल खैरात, अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं ये जो खैर के काम होते हैं, ये जो नेकी के काम होते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है इनके लिए तुम दौड़ लगाओ, इनके लिए तुम आगे बढ़ो। अमाल स्वालिहा क्या है? बस जहां पर मेरे रब की जात तुम्हें देखना चाहते हैं वहां पर हाजिर हो जाए। जहां पर अल्लाह ताला की जात अक़दस तुम्हें गैर हाजिर देखना चाहते हैं वहां पर हाजिर हो, वहां पर गैर हाजिर रहे। बस यही अमाल स्वालिहा है। और रब ताला तुम्हें मस्जिद के अंदर कहते हैं मस्जिद है मेरी, मस्जिद आबाद करो। मेरे घरों को आबाद करने वाले मुत्तकी लोग होते हैं, उसके घरों को आबाद करो। अल्लाह ताला की जात अक़दस तुम्हें कहते हैं लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए। अल्लाह ताला की जात अक़दस तुम्हें कहते हैं लोगों को खाने खिलाएं, मस्कीन लोगों को खाना खिलाएं। अल्लाह ताला की जात अक़दस तुम्हें कहते हैं रमजान के रोजे मैंने तुम्हारे ऊपर फर्ज किए, अदा करें। अल्लाह ताला की जात अक़दस तुम्हें कहते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और ज़ाहिरा तुम्हारे पास हो तो मेरे घर का हज करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ताकत के बावजूद, तौफीक के बावजूद भी जो बंदा हज न करे, फरमाया यहूदी होके बस मरे या नसरानी होके मरे, अल्लाह ताला की जात अक़दस को कोई परवाह नहीं है। और ये भी मैं ज़िम्नन ये बात कर दूं कि हमारे छज के अंदर करोड़ों बंदी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके ऊपर हज फर्ज है, उनको दौलत माल सब कुछ अल्लाह ताला की जात अक़दस ने दिया है, लेकिन उनको ये तौफीक नहीं हो रही कि वो जाकर हज करें। उनके ऊपर फर्ज है। और ये भी याद रखें कि जो बंदा हज करता है ना तो उसको सवाब मिलता ही मिलता है। अल्लाह का वो हज अदा करता है, अल्लाह का फर्ज अदा करता है, लेकिन इसके साथ उसकी दुनिया भी खुल जाती है। हज करने के बाद आप वापस आकर देखें कि आपके मामलात जिंदगी के, आपका रिज़्क़, वो साथ में क्या कहते हैं कि कोनों के ऊपर फैल जाएगा, इतना रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस आपको अता फरमाएगा। ये हदीस पाक का खुलासा, चूंकि मेरा ये मौजूद नहीं है इसलिए मैं आपको सादे अंदाज में बताता हूँ। जो बंदा हज करे या उम्रा करे, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस उसको रिज़्क़ कसीर अता फरमाते हैं। रिज़्क़ कसीर अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, दुनिया की मौज उनके लिए खुल जाती है। और अल्लाह ताला की याद से, जो अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं कि जो मेरी याद से फिर इस तरह करते हैं कि दूर होते हैं, फरमाया दुनिया की मईशत में उनके ऊपर तंग करते हैं, मईशत दुनिया की तंग हो जाती है। तो ये अमाल स्वालिहा है जो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने तुम्हारे ऊपर रखे, इन अमाल स्वालिहा को बजा लाएं। लेकिन अगर आप इस मुआशरे के अंदर देखें ना तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस क्या फरमाता है, फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों के अंदर आगे बढ़े। हम क्या करते हैं, नेकी के कामों की बजाय बुराई के कामों के अंदर हम तेजी करते हैं। बुराई के कामों के अंदर तेजी है। मुआशरे के अंदर आप खुद देखें, जो जो ज़माने नबूवत से हम दूर होते जा रहे हैं, हुजूर के ज़माने से हम दूर होते जा रहे हैं, बुराइयों के अंदर, बस्तियों के अंदर, जिल्लतों के अंदर। और ये जो दौर आप दौर देख रहे हैं, ये मैं कहता हूँ कि जिल्लतों की जो गहराई, किसी चीज़ की गहराई होती है ना, बंदा कीचड़ के अंदर जाता है कि उसकी गहराई होती है, मैं कहता हूँ कि इंतहाई पस्ती की हालत के अंदर है हम, और इंतहाई हम गहरे गिर चुके, इंतहाई हम गहरे गिर चुके। आप देखें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस ने क्या फरमाया, जामे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, फरमाया बड़ों का अदब करो और छोटों के ऊपर रहम करो। हम मुझे ईमानदारी से बताएं कि इस वक्त सफ़ेद नीश जो लोग हैं, क्या मुआशरे के अंदर उनका अदब किया जाता है? जो हमसे पैदा हुए, हमारे बच्चे, हमारी औलादें, दूसरों के बच्चे, दूसरों की औलादें, क्या हम लोग उनके ऊपर दस्त शफ़क़त रखते हैं? क्या हम लोग दूसरे के माल की तरफ निगाह नहीं रखते? क्या हम ये नहीं कहते कि फलां के पास इतना क्यों है, मेरे पास इतना क्यों है? हसद हम करते हैं कि नहीं करते? और क्यों करते हैं? हसद का पता है क्या मान होता है? हसद का मान होता है अल्लाह की तक़सीम के ऊपर नाराज होना। अल्लाह की तक़सीम के ऊपर नाराज होना हसद कहलाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये हसद नेकियों को इस तरह खाया जाता है जिस तरह आग खाती है लकड़ियों को, इस तरह मतलब इंसान की जो नेकियां बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। बिल्कुल वो टेंटमेंट जिसको कहते हैं, मतलब बिल्कुल खाली दरख्त होता है, उसके ऊपर हरे भरे पत्ते होते हैं, सारे पत्ते गिर जाते हैं, सिवाय टहनियों के कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसा सबज दरख्त होता है नेकियों का, बिल्कुल आप उसको खुशक करके रख देते हैं। किस वजह से? हसद की वजह से। हसद का क्या माना मैंने आपको बताया कि अल्लाह की तक़सीम के ऊपर नाराज रहना, अल्लाह ताला की तक़सीम के ऊपर राजी न रहना, ये हसद कहलाता है। यानी हम कहते हैं ना कि फलां के पास इतना क्यों है, तो नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम अल्लाह ताला के ऊपर एतराज करते हैं कि इस बंदे को इतना क्यों दे दिया, हक तो मेरा बनता। तुम जिस काबिल थे अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने उतना तुम्हें अता फरमा दिया। तुम्हारी जो हैसियत थी, तुम्हारी जो काबिलियत थी, तुम्हारी जो सलाहियत थी, अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ने तुम्हें इनायत फरमा दी। तुम्हारी जो मेहनत थी,
ظاہری سی بات ہے کہ دنیا جو انسان کو ملتی ہے نا، یہ بقدر کوشش ملتی ہے. جتنی آپ کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا. اب دیکھیں نا، میں کہوں گا کہ میں سویا رہوں، پورا مہینہ سویا رہوں اور میرے جتنے کام ہیں وہ خود بخود ہو جائیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا. 50,000 روپے اگر میرے گھر کا خرچہ ہے، اس کے لیے اگر میں کوشش نہیں کرتا ہوں تو ظاہری سی بات ہے کہ میں نہیں چلا سکوں گا. میں باہر نکلتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں. دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دستے اسباب کے ساتھ ہوتا ہے. میں باہر نکلتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، تو جو میرے مقاصد ہے میں اس کو پا لوں گا. اللہ کی ذات ایک دس کب آ جائے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جو کوشش کرتا ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے. من طلب وجد، جو بندہ طلب کرتا ہے وہ پا لیتا ہے اس چیز کو. لیکن آپ طلب نہ کریں، آپ کوشش نہ کریں. ایک چھوٹی سی بات اور یاد ہے کہ میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اسی طلب کے مطابق. پروفیسر حبیب اللہ چشتی صاحب پتہ نہیں زندہ یا فوت ہو گئے. اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دس سلامت رکھے، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے. قوموں کا عروج اور زوال ان کی ایک کتاب ہے. قوموں کا عروج اور زوال ان کی ایک کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے بڑی سونی. آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہوا کہ ایک بندہ بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ تھا. وہ مرنے کے قریب پہنچا. اس نے اس طرح کیا کہ اپنے جو وزیر مشیر تھے ان کو کہنے لگا کہ تم اس طرح کرو کہ جاؤ اور کچھ قیمتی کتابیں ڈھونڈ کر لے کر آئیں، اور ایسی کتابیں ہوں کہ جن کو میں پڑھوں اور پڑھ کر میں دانائی حاصل کروں، میں علم حاصل کروں. بس یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کر رہے کہ میں نے وزیر اپنے بعد جانشین کس کو بنانا ہے. تو وہ لوگ گئے مختلف، اس کے جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، وہ چلے گئے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ مہینے بعد 9 مہینے بعد وہ واپس آئے. تو واپس آ کر انہوں نے اس طرح کیا کہ 100 کتابیں لے کر آئے. 100 کتابیں لے کر آئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، 35 منٹ. وہ 100 کتابیں لے کر آئے بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ کہنے لگا یہ 100 میں نہیں پڑھ سکوں گا، اتنی زندگی میرے پاس نہیں ہے. تم اس طرح کرو کہ ان کو چھانٹی کریں. تو پھر وہ قابل لوگ، محنتی صلاحیت والے جو لوگ تھے، کتابوں کو دیکھتے رہے جو قیمتی تھی. آخرکار ان 100 میں سے انہوں نے کہا حضور یہ 10 کتابیں آپ رکھ لیں، یہ 10 کتابیں آپ رکھ لیں. تو 10 کتابیں آپ رکھیں تو یہ پڑھ لیں. بادشاہ کو 10 کتابیں پیش کی گئی ہیں نا، تو بادشاہ کہتا ہے میرے پاس 10 کا وقت بھی نہیں، مختصر کریں ان کو بھی مختصر کریں. انہوں نے کہا چلو پھر 10 میں سے پھر وہ قابل لوگ بیٹھے، انہوں نے ایک کتاب پیش کی. حضور اس کا بس مطالعہ کر، یہ کافی ہے، زندگی بدل جائے. آپ کو وزڈم، دانائی جو چاہیے تھی یہاں سے آپ کو مل جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کتاب ایک پیش کی گئی. بادشاہ کہنے لگا اس کا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس میں سے بھی تلاش کریں، کوئی خاص بات تلاش کریں. تو اس کتاب کے جو باب تھے، ان ابواب میں سے ان لوگوں نے بادشاہ کے لیے ایک باب مقرر کیا کہ چلو یہ ایک باب پڑھ لیں آپ. اس نے کہا اب تم نے مجھے خلاصہ بتا دیا اس باب میں، اب یہ جتنی بھی اس باب کی لائنیں ہیں نا، بس ایک لائن کے اوپر نشان لگا دے، بس میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں اور مجھے کافی ہوتا ہے. انہوں نے اس طرح کیے نا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مطالعہ کیا تو ایک لائن کے اوپر نشان لگا کر بادشاہ کو دے دی کہ یہ اس کو پڑھ لیں. اب وہ پتہ ہے ایک لائن کیا تھی، آپ توجہ رکھیں تو آپ کی زندگی بدل جائے. وہ ایک لائن یہ تھی، وہ کہنے لگے اس لائن، وہ جو انڈر لائن کر کے انہوں نے دی تھی بادشاہ کو، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے اندر انسان کو کوئی چیز بھی مفت میں نہیں ملتی. بس دیکھیں نا آپ غور کریں، دنیا کے اندر کوئی چیز بھی انسان کو مفت نہیں ملتی. آج تم لوگ کہتے ہو کہ فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے. ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ہمارے چرچ کے اندر مجھے یاد ہی نہیں ہے، میری عمر سے بھی پہلے کئی لوگ امریکہ اور برطانیہ کے اندر اور کہاں چلے گئے. یہ بلڈنگیں جو کوٹھیاں نظر آتی ہیں، جو ان کی محنت کا نتیجہ ہے. ان کا پتہ ہی نہیں، ہم نے ان کی شکلیں ہی نہیں دیکھی. وہاں پر جا کر وہ آباد ہو گئی. اور ہم سردیوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنا ہم گوارا نہیں کرتے. انہوں نے نہ سردی دیکھی ہے نہ گرمی دیکھی. چھوڑے دور بھی نہ جائیں، یہ مسجد ہی دیکھ رہی ہے، ویسے ہی بن گئی ہے، کسی نے اس کے اندر قربانی نہیں دی. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مفت ہم اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے؟ ہر کس نہیں کہہ سکتے. پہلے کسی نے جگہ دی ہے، پھر لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں. آپ نے محنت کی ہے، محلے کے لوگوں نے کام کیا ہوگا، کسی نے کھانا دیا ہے، کسی نے پینا دیا ہے، کسی نے چندہ دیا ہے، کسی نے نماز پڑھائی ہے، کسی نے بچے پڑھائے، اس کی قیمت ادا کی ہے. اب جب آپ اس کی قیمت ادا آپ نے کر دی ہے نا، تو اب آنے والے لوگ، آنے والی نسلیں سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ جس مسجد جس انداز کے اندر بنی ہوئی 500 سال تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ اسی طرح رہے گا اور آنے والی نسلیں اس کے اندر نماز پڑھتی رہے گی.
تو یاد رکھیں ناراض نہ ہوا کرے. جو بندہ جتنی محنت کرتا ہے, جتنی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے دیتا ہے. وہ لوگ گئے, انہوں نے اپنی جانیں غائب کی ہیں, محنتیں کی ہیں, شپوں کے اوپر کام کیے, انگریزوں کے ساتھ کام کیے, وہ عربی بدووں کے ساتھ ان لوگوں نے کام کیے. تب ان لوگوں کو کچھ سکے حاصل ہوا اور یہ کوٹ کے اور بیٹے کے آپ کو نظر آتی ہے یہ پوری. قومیں ویسے ہی نہیں بن جاتی. چونکہ وقت کی تھوڑا ایک بات اور کر کے بس بات ختم کرتا ہوں. اسی کتاب کا ایک اور حوالہ آپ کو دیتا ہوں. یہ پتہ نہیں زندگی کے اندر پہلے میں نے کسی کو سنایا یا نہیں سنایا. یہ اس طرح اسی کے ساتھ ہی تھوڑا آگے جا کے وہ لکھ دیں گے ہمارے ملک سے, پاکستان سے چند لوگ وہاں پر گئے. یورپین ایک کنٹری ہے, مجھے اب نام اس کا یاد نہیں. وہاں پر سیر کے لیے گئے, اپنے دوست کے گھر ٹھہرے. وہاں پر 4-5 دن 10 دن جو کچھ انہوں نے سیر کیے نا, اب واپسی جس وقت ہونے لگی ہے, اس کے گھر کے اندر ٹھہرے, کھانے کھائیں, اپنے دوست کے پاس رہے. تو دوستوں نے کہا کہ یار ہم اس کے گھر رہیں, اس طرح کرتے ہیں, چلتے چلتے چلو ہم ساتھ بھی کچھ لے کے نہیں آئے تو ان کو کوئی تحفہ دے کے جاتے ہیں. اس بچے کو, اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے, قیمتی کوئی تحفہ دے کے یہ بدلہ ہو جائے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے ساتھ احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ بھی احسان کا بدلہ احسان ہے. ویسے بھی کسی کے گھر بندہ جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ اس بچے کو کوئی تحفہ دے دیں. وہ اس طرح گئے, شاپنگ سینٹر کے اوپر گئے تو کیمرہ خریدا ہے, کیمرہ اس بچے کو دے دیا. کیمرہ اس بچے نے قبول کیا, انتہائی قیمتی کیمرہ تھا. انہوں نے کہا چلو 5-7 دن جو ہم تمہارے گھر رہے, خدمت کی, آپ نے کھانے کھائے, تو چلو یہ اس کا بدلہ سب اس بچے نے رکھ لیا. جب اس بچے نے رکھ لیا تو واپس کے ہونے لگے تو اس کا باپ ان کے پاس آیا, کہنے لگا ناراض نہیں ہونا, آپ کا تحفہ مجھے آپ کا قبول ہے, لیکن بات اس طرح وہ جو رسید ہے آپ کے پاس اس کیمرے کی, وہ رسید کیمرے کی مجھے دے دیں, وہ مجھے چاہیے. انہوں نے کہا دے دیتے, کوئی بات بھی نہیں, ہمارے بیگ کے اندر پڑی ہوئی ہے, لیکن بات آپ یہ بتائیں کہ کیمرے کی رسید آپ کو کیوں چاہیے. تو اس نے کہا اس لیے چاہیے کہ میں واپس جاؤں گا جہاں پر آپ نے یہ خریدا ہے کیمرہ, میں اس کے پاس جاؤں گا. اس کا قانون ہے, ہمارے ملک کا یہ قانون کہ باہر سے جو لوگ سیر کے لیے آتے ہیں, سیر کے لیے, تو ان کو جو تحفے دیے جاتے ہیں, جو وہ خریداری کرتے ہیں, تو ان کے اوپر 40% رعایت کی جاتی ہے. 40% اس کے اوپر, یعنی 100 روپے کے ساتھ, یعنی وہاں کے رہنے والے لوگوں کو وہ چیز 100 روپے کی ملے گی. لیکن آپ وہاں پر سیر کے لیے گئے, دوسرے ملک سے گئے, تو 40 روپے آپ کا ساتھ رعایت کر کے آپ کو 60 روپے میں وہ چیز دیں گے. تو 40% وہ رعایت کرتے ہیں. اب بات اس طرح کہ یہ کیمرہ اگر تم لے کر چلے جاتے اپنے ساتھ تو پھر تو بات ٹھیک تھی, لیکن تم نے اس طرح کیا کہ میرے بیٹے کو دے دیا. تو یہ جو 40% رعایت ہے نا, یہ باہر سے آنے والوں کے لیے, یہاں پر رہنے والوں کے لیے نہیں ہے. لہذا وہ 40% جو رعایت انہوں نے کی ہے نا, وہ 40 روپے میں جا کر ان کو خود ادا کرو. کہ کیمرہ اس طرح ملک کے اندر یہ باہر نہیں کیا ہے, آپ یہ رعایت آپ نے جو رکھی تھی باہر جانے والوں کے لیے تھی, باہر والوں کے لیے تھی. لہذا یہ رعایت کا میں مستحق نہیں ہوں, آپ ساتھ لے کر چلے جاتے تو آپ مستحق ہوتے. یعنی دیکھیں نا, اس بندے نے اتنا گوارا بھی نہیں کیا کہ چند سکے کچھ % جو رعایت ہے نا, یعنی اتنا قانون کو توڑنا بھی اس نے گوارا نہیں کیا. اس نے کہا کہ اس طرح کروں گا, یہ میرے ملک کے خزانے کے اندر جائیں گے. اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں. لیکن ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم جو کچھ گورنمنٹ کو دیتے ہیں وہ ان کی ذاتی جیبوں کے اندر جائے گا. اس لیے دیکھیں نا, عوام جو ہے نا وہ حکمرانوں سے متنفر ہے, اور حکمران عوام سے متنفر ہے. وہ ان کے دشمن ہیں, ان کو بددعائیں دیتے ہیں, یہ ان کو بددعائیں دیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے یہ فرمایا تھا, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فرمایا آقا علیہ السلام نے, طبرانی کی روایت ہے, کہ کیا وہ زمانے ہوں گے کہ تمہارے جو حکمران ہوں گے تو وہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے, مبغوض ہوں گے تمہارے, اور تم, یعنی وہ تم سے بغض رکھیں گے, تم ان سے بغض رکھو گے. اور آج اسی زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں. آپ دیکھیں وہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. تو بات لمبی ہو گئی ہے, بس بات کو ختم کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے, آپ کو کیا حکم دیتے ہیں, فاستبقوا الخیرات, اور وہ نیکی کے کاموں کے اندر آ کے بڑھیں. بس نیکی کے جو کام ہیں ان کو, نیکی بس سادی سی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ جہاں پر تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پر حاضر رہے, جہاں پر اللہ کی ذات اقدس تمہیں نہیں دیکھنا چاہتے وہاں پر غیر حاضر رہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, سیجعل لکم الرحمن ودا, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مخلوق خدا کے دلوں کے اندر تمہاری محبت رکھ دے گی, لوگ تم سے پیار کریں گے دنیا کے اندر بھی, دنیا سے جانے کے بعد بھی. واخر دعوانا